آج ہم مشرق وسطیٰ میں خاص طور پر ایران اور اسرائیل کے درمیان جو حالیہ کشیدگی ہے اس کے اتار چڑھاؤ کا ذرا گہرائی میں جائزہ لے رہے ہیں۔ مقصد یہ سمجھنا ہے کہ کیا واقعی جنگ بندی کا کوئی امکان ہے، حالانکہ بظاہر تو کشیدگی بڑھتی ہی جا رہی ہے، اور امریکہ کا کیا کردار ہے اس سب میں۔ شروع میں تو دیکھیں حالات کافی سنگین لگ رہے تھے، خاص طور پر جب وہ نتن یاہو اور پھر ٹرمپ کی طرف سے یہ بات آئی کہ تہران خالی کر دیا جائے۔ ذرا اس بات کو کھولتے ہیں، مطلب اس دھمکی کی اصل سنگینی کیا تھی؟ جی بالکل، یہ تہران خالی کرنے کا مطالبہ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اس کا مطلب تو سیدھا سیدھا شدید حملوں کی دھمکی تھا، اور نیتن یاہو کے انداز سے تو یہ تاثر بھی مل رہا تھا کہ شاید وہ ایران کی اعلیٰ قیادت کو، یعنی رہبر آیت اللہ خامنئی تک کو نشانہ بنانا چاہتے ہوں۔ اچھا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ دھمکی اس خبر کے فوراً بعد آئی کہ بھئی ٹرمپ نے پہلے نیتن یاہو کو روکا تھا ایسی کسی کارروائی سے۔ آپ جانتی ہیں ایسی خبریں اکثر جان بوجھ کر لیک کی جاتی ہیں، خاص مقاصد ہوتے ہیں۔ جی جی، کوئی پیغام دینے کے لیے۔ بالکل، یہاں شاید ٹرمپ کے روکنے والی خبر کا مقصد یہی پیغام دینا تھا کہ جنگ کو فوری طور پر پھیلنے سے روکا جائے۔ لیکن پھر اچانک یہ کیا ہوا کہ ٹرمپ نے بھی نتن یاہو کی ہاں میں ہاں ملا دی، کہہ دیا کہ تہران خالی کرو، جس پر ایران نے بھی ظاہر ہے جواباً تل ابیب خالی کرنے کی دھمکی دے دی، اور اسی دوران حملے بھی تیز ہو گئے۔ وہ تہران میں سرکاری ٹی وی پر حملہ۔ جی، اور وہ ایرانی جوہری سائنسدانوں کی ہلاکتیں وہ بھی بڑھ کر 14 ہو گئیں، اور عام شہریوں کی ہلاکتیں تو 200 سے بھی زیادہ۔ ہاں، یہاں سے صورتحال واقعی بہت پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ پھر اس کشیدگی کو آپ دیکھیں، مزید ہوا ملی ڈونلڈ ٹرمپ کے G7 اجلاس میں رویے سے۔ اچھا، وہاں کیا ہوا تھا؟ وہ G7 یعنی دنیا کی 7 بڑی معیشتوں کا گروپ۔ تو ٹرمپ نے وہاں جو ابتدائی اعلامیہ تھا نا، جس میں ایران کی ایٹمی تنصیبات پر حملوں پر تشویش ظاہر کی گئی تھی، اس پر دستخط کرنے سے ہی انکار کر دیا۔ اوہو۔ جی، پھر ان کے دباؤ پر وہ اعلامیہ بدلا گیا، اور نئے ورژن میں ذمہ داری ایران پر ڈال دی گئی کشیدگی کی۔ یعنی موقف بالکل بدل دیا گیا۔ بالکل، اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ اور دوسری طاقتیں خطے میں بڑے پیمانے پر اسلحہ بھی منتقل کر رہی تھیں، تو اس سے جنگ میں شدت کا تاثر اور گہرا ہو گیا۔ مگر یہیں پر کہانی کا ایک دوسرا رخ بھی سامنے آتا ہے جو کافی متضاد ہے۔ وہ کیا؟ یہ بہت قابل غور بات ہے کہ ٹرمپ نے کینیڈا کا دورہ جو G7 کے لیے تھا وہ مختصر کیا، اور واپسی پر نہ صرف وائٹ ہاؤس میں سچویشن روم بنانے کی ہدایت دی کہ جنگ پر نظر رکھو، اچھا۔ بلکہ اپنے حکام کو یہ بھی کہا کہ بھائی جلد از جلد ایرانی حکام سے ملاقات کا بندوبست کرو۔ ایک منٹ، یہ تو واقعی بڑا تضاد ہے۔ ایک طرف G7 میں اتنی سختی، اسلحے کی منتقلی، اور دوسری طرف ملاقات کی کوشش۔ تو یہ ذرائع کیا بتاتے ہیں کہ ان ملے جلے اشاروں کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ سب ایک ساتھ کیسے چل رہا ہے؟ دیکھیں، ان ذرائع سے جو بات نکلتی ہے نا، وہ شاید یہی تضاد ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ مطلب بظاہر بہت سخت لب و لہجہ رکھنے کے باوجود اندر سے جنگ بندی ہی چاہتی ہے۔ لیکن ایک مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایران کا جو رد عمل آیا وہ توقع سے کہیں زیادہ سخت تھا۔ جی۔ اور اس نے اسرائیل کو کافی نقصان پہنچایا، جس سے آپ دیکھیں عالمی سطح پر ایک تاثر بن گیا کہ ایران جیت رہا ہے۔ اچھا، تو یہ تاثر کا مسئلہ ہے۔ بالکل، کلیدی نقطہ یہی لگتا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کے لیے شاید طاقت کا تاثر قائم رکھنا وہ اصل جنگ بندی سے بھی زیادہ اہم ہو گیا ہے۔ وہ سب سے پہلے ایران کی کامیابی کے اس تاثر کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تاکہ جب مذاکرات ہوں تو ایران کمزور پوزیشن سے بات کرے۔ تو خلاصہ یہ کریں کہ صورتحال بڑی عجیب سی ہے۔ ایک طرف دھمکیاں ہیں، حملے ہیں، اسلحہ آ رہا ہے، G7 میں سخت باتیں ہو رہی ہیں، اور دوسری طرف پردے کے پیچھے سفارتکاری بھی چل رہی ہے، ملاقات کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اچھا، وہ برطانیہ اور فرانس کا فیصلہ بھی ہے نا کہ اگلے 2 دن صرف مشرق وسطیٰ پر توجہ دیں گے۔ جی بالکل، یہ بھی شاید اسی طرف اشارہ ہے کہ کوئی حل نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے جلدی۔ تو تجزیہ یہی کہتا ہے کہ ٹرمپ کا حتمی مقصد غالباً جنگ بندی ہی ہے، لیکن اپنی شرائط پر۔ وہ چاہتے ہیں جنگ اس طرح ختم ہو کہ ایران جیتا ہوا نہ لگے، اسرائیل کی ساکھ بچ جائے، اور امریکہ کے لیے یہ ایک بڑی سفارتی کامیابی سمجھی جائے۔ یعنی تمام تر کشیدگی کے باوجود امکان امن کا ہی زیادہ ہے۔ ان ذرائع کے مطابق جی، غالب امکان یہی ہے کہ امن کی کوششیں کامیاب ہوں گے، اور نتن یاہو کا جو منصوبہ تھا وہ شاید پورا نہ ہو پائے۔ یہاں نہ ایک بہت دلچسپ نقطہ ابھرتا ہے، غور طلب بات ہے۔ وہ کیا ہے؟
جس طرح یہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ ٹرمپ کے لیے جنگ کے نتیجے سے زیادہ اہم اس کا تاثر ہے، جی تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ عالمی طاقتوں کے لیے تنازعات کو حل کرنے کا طریقہ اور دنیا کو جو چہرہ دکھایا جاتا ہے وہ اصل نتائج سے زیادہ اہم ہو جاتا ہے؟ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے سوچنے کے لیے کہ دکھاوا اصل سے زیادہ اہم ہے؟ بالکل، یہ سوال شاید مستقبل کی عالمی سیاست کو سمجھنے میں مدد